السلام علیکم۔ شب برات آپ سبھی کو مبارک ہو، اور شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ یا اللہ، اس شب برات کی برکت سے ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے میرے رب، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اس شب برات کے صدقے طفیل میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں نمازوں کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سجدوں کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے والدہ اور دادی دادا جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے میرے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب گنہگار امت کی مغفرت فرما۔ اے میرے ساتھیوں، آج کی شب برات کس لیے ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندو، ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگے، ہے کوئی مجھ سے جو کھانے کی پورے سال کے لیے رزق کے طلبگار ہو، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو بیماری سے شفائیں مانگنے والا، ہے کوئی جو اپنے مرحوموں کی مغفرت کی دعائیں مانگنے والا، آج عشاء سے لے کر شب برات جو ہے وہ عشاء سے فجر تک جو جاگ کے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 400 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کس لیے؟ آپ یہ سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک راستے سے جا رہے تھے آپ، تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت ایک پتھر کو دیکھا، بالکل گول اور اچھا پتھر دکھ رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی کہ اے عیسیٰ، اس پتھر پہ آپ عصا مارو۔ تو اس پتھر پہ آپ نے عصا مارا تو وہ پتھر بیچ میں سے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر کے بیچ میں ایک اللہ والا عبادت کر رہا تھا بیٹھے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت حیرت میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے، یہ تو بہت حیرت کا مقام ہے، تم کون ہو؟ اس پتھر میں کب سے بیٹھے ہوئے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے یہاں 400 سالیں ہو گئی ہیں اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن تم حیرت میں نہیں پڑو۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو آپ کے لیے تب ہوگی جب آنے والے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہوگا، اور ان کی امت کے لیے ایک ایسی رات دی جائے گی جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بندہ عشاء سے فجر تک عبادت کرے گا تو اسے 400 سال سے زائد کا ثواب ملے گا۔ مجھے تو 400 سال کا ہی ثواب ملے گا، لیکن ان بندوں کو ایک رات کے بدلے میں 400 سال سے زیادہ کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات ہم میں سے یا آپ کوئی بھی بھائی جو جاگ کے عبادت کریں گے، اللہ سے سچی توبہ کریں گے، تو اسے 400 سال کا ثواب میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اور ہم بھائی یوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آج کی رات، شب برات کی رات، مرحوموں کی قبر پہ ضرور جائیں۔ دادا دادی جو بھی ہمارے عزیز و اقرب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ یا اللہ، ہمارے جو بھی بزرگ اس قبرستان میں آرام فرما ہیں ان کی سب کی مغفرت فرما۔ اور دعائیں مانگنے کے لیے پوری فاتحہ یاد ہے تو پڑھیں، نہیں تو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سورہ اخلاص پڑھنے کے وجہ سورہ اخلاص کی برکت سے ان بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اور نہیں تو کلمہ شریف
جو بھی آپ کو آتا ہو اللہ اکبر، جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ جانتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن قبرستان جانے کے بعد مردوں کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور باہر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے سوچا دیکھتی ہوں کہاں جاتے ہیں رات میں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آپ چلی گئیں۔ دیکھتی ہیں تو جنت البقیع قبرستان میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قبرستان جانا بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں گے تو مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں گے، کیونکہ ان کا کھاتہ تو بند ہو گیا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ ہی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ ہمیں سب کو شب برات مبارک فرمائے اور ہم کو سب کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگوں گا میں ساری رات، عبادت کی رات ہے، آئی شب برات یہ قسمت کی بات ہے۔ السلام علیکم۔